نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ چھوڑنے کا کتنا گناہ ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، روزہ بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو مرد ہو یا عورتیں جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کے گھروں میں اللہ کون سا عذاب نازل فرماتا ہے، جانتے ہیں؟ صرف ایک روزہ چھوڑنے کی سزا کیا ہے؟ حضور کا فرمان سن لیں محترم ناظرین۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک خطا کار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس سے آگ دور بھاگنے لگے گی۔ حضرت مالک علیہ السلام جو دوزخ کے نگران فرشتے ہیں، آگ سے دریافت کریں گے، اسے پکڑنے کی بجائے اسے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ آگ کہے گی، اے دوزخ کے سردار، میں اسے کیوں اور کیسے پکڑ سکتی ہوں، کیونکہ اس کے منہ سے روزے کی خوشبو مانے ہے۔ دوزخ کا فرشتہ مالک پوچھے گا، کیا تو روزے کی حالت میں فوت ہوا؟ وہ کہے گا، ہاں، روزے میں فرشتوں کے ساتھ موافقت پیدا ہوئی تھی اور نیکیوں کے ساتھ موافقت کرنے والا عظیم ثواب کا مستحق بنتا ہے اور اس کا حشر صالحین میں ہوگا۔ نیز فرمایا، جو شخص روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ 70 سالہ مسافت پر اس سے دوزخ کو دور کر دے گا۔ قیامت کے دن جب آتش دوزخ گناہگاروں پر حملہ آور ہوگی تو اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو فرمائے گا، اس کے سامنے آئیں۔ جب روزہ دار اس کے سامنے ہوں گے تو ان کی خوشبو سے دوزخ کی آگ 40 سالہ مسافت پر دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں جس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کی توبہ کا نور تمام آسمانوں میں پھیل جاتا ہے۔ فرشتے تعجب سے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، یہ کس کے نور سے آسمان منور ہے؟ ملائکہ مقربین جواب دیتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کے ایک گناہ گار کی توبہ کا نور ہے، جو بارگاہ الہی میں قبولیت سے نوازی گئی ہے۔ محترم ناظرین، روزہ نہ رکھنا رب کے غضب کی دعوت دینے والی بات ہے۔ ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی مقدس ہوگی، اس چیز کے اندر، اس وقت کے اندر، اس مقام کے اندر گناہ کرنا اتنا ہی زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر ہم باہر راستہ میں گالی دے رہے ہیں، اگر وہی گالی مسجد میں آ کر دیں گے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ مکہ میں جائیں تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اگر کوئی مکہ میں گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ روزہ نہ رکھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا ہے، اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں گناہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ رمضان کو صرف عبادت میں گزارنا چاہیے، رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو شیطان وار کرتا ہے کہ ابھی بہت گرمی ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری بہت سخت ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو روزہ چھڑوا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک روزہ چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اسے 9,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ گناہ سے خوف نہیں کرتے، عادت بن چکی ہے کہ فلاں دوست نے روزہ نہیں رکھا تو میں بھی روزہ نہیں رکھوں گا۔ محترم ناظرین، روزہ ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حبیب کبریاء علیہ التحیات الثناء کے زمانے تک فرض رہی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ واضح ہو کہ پہلی امتوں میں بعض پر صرف 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، بعض پر ایام بیض کے روزے فرض تھے، یعنی ہر ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ فرض تھا، اور بعض پر 3 ماہ کے روزے فرض ہوئے، اور امت محمدیہ پر یہ فقط 1 ماہ کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید تم اتنے سے روزے رکھ کر متقین میں شمار ہونے لگو۔ محترم ناظرین، ہر شخص اپنی رعیت کے مطابق جوابدہ ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں یعنی اولاد کے بارے میں اللہ کے سامنے جوابدہ ہے۔
خود رب کائنات نے بھی واضح طور پر حکم فرمایا کہ تمہارا صرف خود عمل کر لینا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے زیر پرستو اور اہل عیال کو بھی نیک عمل کا پابند کرو اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ محترم ناظرین، جب تم روزے رکھو تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ افطار کرو، اس لیے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ افطاری کرتا ہے اسے ہر ایک لقمے کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سحری کے وقت کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کا کھانا کھانے میں ہر لقمے کے بدلے 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔